اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورہ مائدہ الحمدللہ مکمل ہو چکی اور سورہ انعام کا باقاعدہ آغاز کیا جا چکا ہے، جس کا ایک لیکچر اب تک اپلوڈ ہے جس میں ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا۔ آج الحمدللہ ہم سورہ انعام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، تو سورہ انعام کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں، پہلی آیت پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کتنے پیارے لفظ سے آغاز کیا گیا اس سورت کا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور بنایا اور پیدا کیا، ظلمات، اندھیروں کو، والنور، اور نور کو، ثم پھر الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بربہم، اپنے رب سے، یعدلون، وہ انحراف کرتے ہیں یا وہ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کے معنی ہے یہاں پر۔ کیا فرمایا گیا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توریت میں بھی سب سے پہلی آیت یہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا عظمت ہے اس آیت کی۔ روایت ملتی ہے نا کہ تورات میں بھی پہلی آیت یہی ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ تمام کی تمام برحق اور دین اسلام کی دعوت دینے والی ہے۔ اب دیکھیے آغاز میں کیا اللہ اپنی ہی تعریف کر رہا ہے، گویا کہ ہمیں اپنی تعریف کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو اپنے رب کی تعریف کرو۔ اس کی تعریف جن امور پر ہے ان امور میں سے ایک امر کا ذکر کیا گیا اور وہ کام کیا ہے زمین و آسمان کی پیدائش، دن کی روشنی، رات کا اندھیرا بھی اسی میں شامل ہے۔ اب اندھیرا کس طرح کا؟ خواہ وہ جس طرح رات کا اندھیرا جب چاہتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اجالا لے کے آنے پر بھی قادر ہوں، ہر رات کو ایک سویرا بھی ہے۔ پھر اسی طرح گمراہی ہے تو پھر ہدایت بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیے، پھر انسان کو چھوڑا کہ تم کس کو اپناتے ہو۔ اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا، اب اس چیز کو ذرا غور کیجیے گا یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا اندھیروں کو اور نور کو بھی۔ تو دیکھیں رب العالمین یہاں پر اندھیروں کو جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ یہاں پر لکھا گیا اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ اندھیرے یعنی اندھیرا نہیں، اندھیرے، ظلمات جمع کا صیغہ آ گیا۔ پھر ساتھ نور، یعنی اندھیرے کسی کی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، جہالت کسی بھی طرح کی ہو سکتی، گمراہی کی کتنی ٹائپس ہو سکتی، لیکن ہدایت صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ اس سورہ کے آخری حصے میں بھی ایک آیت ہے اور وہ آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ کیا فرمایا گیا اس میں؟ کہ وہاں بھی اس آیت میں بھی راہ راست کو واحد کہا، هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے وہ رستہ جو سیدھا ہے، رستہ، ہدایت کا رستہ، اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ۔ پھر وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل ایک کو کہتے ہیں، سبولہ جمع کو کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ نہ پیروی کرو سبولہ، ان راستوں کی جو ہدایت کی طرف نہیں جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مختلف غلط راہیں تو بہت طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح راہ صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، جو کہ مشتمل ہے قرآن پر اور حدیث پر، جو کہ سنت کی اتباع پر مشتمل ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مشتمل ہے۔ پھر رب العالمین کہتا ہے کہ میں پروردگار، میں مالک ہوں تمام جہانوں کا،
پھر رب فرماتا ہے کیا کرتے ہیں، ناشکرے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کے برابر پھر شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ دیکھیں شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی غیر کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھا جائے۔ رب فرماتا ہے کہ کافر لوگ پھر اپنی نادانی سے اس کے ہاں اس کی طرف اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ کبھی رب کی بیوی مقرر کرتے ہیں، کبھی اولاد قائم کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، کبھی شریک اور ساجی ثابت کرنے بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی چیز کو، کبھی بتوں کو اس کے مقابل لے آتے ہیں۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی طرف شرک کی طور پر تمام لوگ نسبت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں رب العالمین کیا فرما رہا ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من طین، مٹی سے، ثم قضی اجلا، پھر فیصلہ فرمایا ایک مدت کا، واجل، اور واجل مسمن، ایک مدت مقررہ، عندہ، اس کے پاس ہے، ثم پھر انتم، تم، تمترون، شک کرتے ہو۔ رب نے اس آیت میں کیا فرمایا، رب العالمین کیا فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا، اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ کیا فرمایا گیا، فرمایا گیا کہ رب العالمین نے تم تمام لوگوں کو، ایک آدم، سب کے باپ کون ہے، تمام انسانوں کے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ابتدا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اوقات کیا ہے، اس کی طرف یہ جو تکبر لیے بیٹھتے ہو، یہ جو بڑائی لیے بیٹھتے ہو، یہ جو اپنے اندر انا لیے بیٹھتے ہو، یہ جو اپنے اندر کی میں کو نہیں مار رہے ہو، کیا حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کیا ہے، مٹی جس سے تخلیق ہوئی اور جس کی طرف واپس لوٹا دیا جانا ہے۔ اب اس آیت پہ غور کریں، رب کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے باپ آدم کو ایک مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں ان کی نسل سے مشرق اور مغرب میں پھیلا دیا، اور پھر تمہارے لیے مقررہ وقت کیا، موت کا وقت بھی اسی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، آخرت کے آنے کا وقت بھی اسی کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر پہلی مدت سے مراد اب یہاں پر ہے نا کہ پھر اس نے فیصلہ فرمایا ایک مدت کا، اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، اس سے مراد کیا ہے، یعنی اجل، پہلی اجل، ایک پہلی مدت، ایک پہلا وقت جو ہے، اس سے مراد دنیاوی زندگی ہے، کہ اس کے علم میں ہے تم نے دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری اجل سے مراد قبر کی رہائش ہے، کہ قبر میں کتنی دیر رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر رب العالمین نے قرآن کریم میں بارہا جگہ پر ارشاد فرمایا، میں ہی ہوں جس نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا، اور اسی طرح تمہیں دوبارہ سے تخلیق کیا جائے گا۔ قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، لیکن باوجود اتنی پختگی علم کے کہ جس میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کے آنے کا کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ قیامت کے آنے یا نہ آنے میں تردد کا شکار ہے، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی، کیا ہم زندہ اٹھائے جائیں گے۔ ارے عقل سے اگر تم لوگ اپنے اندازہ لگاؤ، تم دوبارہ زندگی کو مشکل یا ناممکن سمجھتے ہو، تو پہلی تخلیق تو پھر بھی مشکل ہوتی ہے۔ کسی چیز کو انوینٹ کیا جائے، فریزر ہے، موبائل ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ الیکٹریسٹی کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اس کو بنانے میں پہلی دفعہ کتنے ذہن لگانا پڑتا ہے، اور کس طرح سے کتنی مشکل سے وہ چیز تخلیق ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ایز اے سیمپل آپ کے پاس موجود ہو، پھر دوسری دفعہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کریں، لیکن رب العالمین کی پاک ذات ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ایک مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور رب العالمین کے لیے وہ مشکل نہیں ہے، تو پھر دوسری دفعہ بنانا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا تم کس شک میں پڑے ہوئے۔ اب آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں لائق عبادت ہے، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہری بات کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے تمام کام جانتا ہے۔ یعنی رب العالمین یہاں پر کیا فرما رہا ہے، اپنی ذات کی بڑائی بیان فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کیا فرماتا ہے کہ وہی رب ہے جو آسمانوں میں بھی معبود برحق ہے، اور وہی زمین میں بھی معبود برحق ہے، یعنی جو آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں اور جو زمین میں ہے، تمام کا معبود جو ہے وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور وہ اللہ ہے، اسی کی الوہیت، اسی کی بادشاہی تمام عالمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جو آسمانوں کی سب چیزوں کو اور زمین کی سب چیزوں کو، چاہے وہ ظاہر ہو یا وہ پوشیدہ ہو، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام معلومات کا علم ہے، زمین کی تہہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کا احاطہ فرمانے والا صرف اللہ ہے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جا سکتا۔ اگلی آیت کیا، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا کفار کی سرکشی کی انتہا بیان ہو رہی ہے کہ ہر امر میں ہر چیز کی تکذیب کرنا، گویا انہوں نے اس چیز پر اپنی کمر باندھ لی، اس طرح کا عہد کر لیا کہ ہم ضرور انکار کرنے والوں میں سے ہوں گے، ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ نیت ہی کر بیٹھے یہ لوگ کہ جو نشانی دیکھیں گے اس کا انکار کریں گے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے یہ خطرناک عادت، یہ خطرناک روش انہیں ایک دن ذلیل ضرور کرے گی، اور یقیناً یہ لوگ ذلیل ہوئے اپنی عادتوں کی وجہ سے۔ ان کی کفر اور سرکشی کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی قرآن مجید کی کوئی بھی آیت آتی یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے تو وہ صرف اس سے منہ پھیر لیتے، اس کے علاوہ وہ کبھی بھی ایکسیپٹ کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ رب فرماتا ہے کیا یہ ان لوگوں سے غافل ہے؟ اگلی آیت ذرا پڑھے، فقد کذبوا بالحق کی، کیا فرمایا؟ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ جب ان کے پاس آیا تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ رب فرما رہا ہے کہ یہ انکار کرنے والے لوگ کیا اس چیز سے بے خبر ہو گئے کہ ان سے پہلے سرکشوں کا کیا حال ہوا تھا؟ کیا ان کا عبرتناک انجام ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ وہ تو قوت اور طاقت میں اور زور میں ان سے بھی بہت بڑے چڑھے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے حال نہ دیکھا ان لوگوں کا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کا حال، کیا کیا رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ایسی طاقتور قوم تھی۔ تو رب فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے ان قوموں کو نہیں دیکھا جو پہاڑوں کو تراش کے ان میں رہتے تھے، جو زمین میں ایک بہت مہارت کے ساتھ، بہت طاقت کے ساتھ رہتے تھے، کہ جن کو کوئی لشکر ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا روب کی وجہ سے کہ یہ اس قدر طاقتور قوم ہے، لیکن جب وہ اللہ کی پکڑ میں آئی تو پھر وہ بچ نہیں سکے، وہ جو اپنی مستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رب فرماتا ہے کہ پھر میں نے ان کو پکڑا، اور کیسا پکڑا پھر کہ جس زمین میں وہ تکبر کے ساتھ رہتے تھے، ہماری نشانیوں کو حقارت سے دیکھتے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برباد کر دیے گئے، تہس نہس ہو گئے۔ جس طرح کے ایک فصل کسی جگہ سے اگی ہو اس جگہ پہ، اور وہاں سے تباہ و برباد کر دی جائے، وہاں کچھ نہ بچے، ویسے ان کا حال ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا تھا، ہماری نشانیوں سے منہ پھیرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں زمین پر چلو دیکھو تو صحیح ان کا کیا حال ہوا ہے۔ اتنی مثالیں جب تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے، تو یہ کس قدر تمہارے لیے غفلت کا باعث۔ یاد رکھو کہ تم جو کچھ جیسے بھی ہو، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو سمجھو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے وہ زندگی جس میں رب کو نہ پہچانا، اپنی ذات کو نہ پہچانا، رب کے جو نبی نازل ہوئے تم نے ان کے ساتھ بے ادبی کی، تو وہ زندگی کسی تمہیں فائدے میں، ہاں دنیاوی طور پہ کافروں کو بہت فائدہ نظر آتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص اتنا نافرمان ہے، یہ شخص کافر ہے، کذاب ہے، لیکن یہ عیش میں رب فرماتا ہے تمہیں ان کی دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ان کا عیش اے مسلمانوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، میں نے ڈیل دے رکھی ہے، میں نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ۔ تو دیکھا جائے کہ جب انسان کے اوپر بھی مشکلیں آتی، مصیبتیں آتی، تو اللہ سے ان پر پورا اترنے کے لیے اسٹرینتھ مانگا کریں، طاقت اور قوت مانگا کریں کہ اللہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو ہمیں اس سے چھٹکارا بھی تو نے ہی دینا ہے، نہ شکری نہ کیا کریں۔ اچھا، تو بہرحال اس آیت کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں۔ رب نے سابقہ امتوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین دی گئی، اور پھر کفار کی دنیاوی ترقی بارگاہ الہی میں مقبولیت کی دلیل بالکل بھی نہیں ہے، یہی سمجھایا گیا۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ رب فرماتا ہے کہ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا فرما دی۔ تو دیکھیں آج میں ہوں، آج آپ ہیں،
کیا کر لیں گے؟ کتنا بھاگ لیں گے اللہ سے؟ کتنا بھاگ لیں گے اپنی جڑ سے، اپنے دین سے؟ کتنا آزادی کے نام پہ خود کو بے مروت کر لیں گے، حقیر کر لیں گے آزادی کے نام پہ، آسانی کے نام پہ خود اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتنا دین سے بھاگ لیں گے؟ اپنا ہی نقصان کریں گے نا۔ رب فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو نہیں ایسا کرتا کہ میری فرما برداری کرے تو پھر ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں، اور جو میری بات نہیں مانتا تو کیا ہوتا ہے آخر میں؟ اس کی جگہ نئی قوم آ جاتی۔ آج ہم ہیں فرما برداری سے زندگی گزار لیں گے تو کیا دنیاوی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال نہیں پتہ، اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ، ایوریج عمر بتا رہی ہوں، حد 100 سال، تو یہ اللہ کی رضا میں گزار لی جائے تو کیا آخرت میں عیش نہیں ہے؟ قبر میں عیش نہیں ہے؟ ابدی زندگی۔ لہٰذا اپنی آخرت کو بہترین بنانے کا سوچا جائے کہ ہمارے بعد بھی تو دوسری قوم آ جائے گی نا، تو اپنا بھلا کر کے اس دنیا سے جانا ہے کہ اپنا نقصان کر کے جانا ہے؟ فیصلہ ہمارا اپنا ہے، اور یہی آیات ہمیں یہ سب کچھ سکھاتی ہیں۔ پھر اگلی آیت کیا ہے؟ اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے، پھر یہ اسے چھو لیتے، تب بھی کافر کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یہ جو آیت ہے یہ نضر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ کیا فرمایا گیا کہ اے نبی آپ ان کو معجزات دکھا بھی دیں تو یہ کیا کریں گے؟ انکاری۔ ان کے سامنے شق القمر کا معجزہ نہیں ہوا نا؟ جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو انہوں نے پھر بھی اس معجزے، یعنی کہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ کو، اس آیت میں ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو جادو تو چلے نعوذ باللہ، اگر یہ نسبت ایسی کرتے بھی ہیں تو عقلیں تو یہ اس چیز کو سمجھتی ہیں نا کہ وہ زمین والا زمین تک کر سکتا ہے، کوئی آسماں پہ جادو نہیں کر سکتا۔ لیکن ان بدبختوں نے رسول اللہ پہ جب جادو کا بہتان لگایا تب بھی تو انہوں نے اس معجزے سے بھی حقیقت کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ یقیناً کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، یہ معجزہ کسی نبی سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اے نبی، یہ اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے، جو لوگ اپنے اناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، وہ آیات ہوں یا معجزات ہوں، ان سے نفع نہیں اٹھا سکتے، وہ فائدہ نہیں لے سکتے۔ رب فرماتا ہے اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہیں۔ اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ یعنی کہ اس آیت میں اب ان کفار کا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح ہی بشر ہیں، یہ تو ہماری طرح انسان ہیں، اور وہ اسی پاگل پن میں ایمان سے محروم رہے، حالانکہ وہ اصل مقام نہیں پہچان سکے۔ وہ یہ مقام نہیں پہچان سکے بعد از خدا بزرگ توئی، کہ اللہ کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تو اسی چکر میں ان کو یہ تو بشر ہے، یہ تو ہم جیسا انسان ہے، یہ تو ہم جیسا انسان ہے، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ ہماری طرح بولتا ہے، یہ ہماری طرح اٹھتا چلتا بیٹھتا ہے، وہ اصل مقام کو نہ پہچان سکے۔ وہ مقام جو کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کا تھا، وہ مقام جہاں ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ ذاتی اناد تھا نا، ذاتی تکبر تھا، ذاتی نفرت تھی جس کی وجہ سے وہ حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہ انسانوں میں سے یہاں پر رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بیان کی گئی کہ ہم نے انسانوں میں سے کیوں چنا، کیونکہ رب محسن کا، رب نے جہاں اتنے احسان کیے وہاں پر ایک احسان رب العالمین کا یہ بھی ہے کہ انسانوں کی طرف انسانوں ہی کی جنس میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ اس کے پاس اٹھ بیٹھ سکیں، اس سے پوچھ گچھ کر سکیں، اس سے علم حاصل کر سکیں، اور اس سے ہم جنسی کی وجہ سے بالکل بے دڑک ہو کر سوالات پوچھے جا سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں نا قرآن کریم میں ایک اب بہت سی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایک آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
یعنی اللہ کا ایک زبردست احسان مسلمانوں پر یہ بھی ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو آیات الہیہ ان کے سامنے تلاوت کرتا رہتا ہے اور انہیں پاک کرتا رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتہ ہی اترتا فار ایگزامپل، تو چونکہ وہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں تو لوگ تو نہیں اسے دیکھ سکتے تھے، اسی لیے اسے انسانی صورت میں اگر اس فرشتے کو بھیج دیتے تو تب بھی لوگ شبے میں ہی پڑے رہتے مختلف قسم کے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تمام لوگوں کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر، رحمت بنا کر، اور اس رحمت کو تمام عالمین کے لیے وقف کر دیا. فرماتا ہے کہ تمہارے ہی ہم جنسی میں، انسانوں کے لبادے میں، انسانوں کے لباس میں جب میں نے اپنے نبی کو بھیجا تو کیوں بھیجا؟ تاکہ تم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکو، تاکہ تم اس کی تعلیمات پر عمل کر سکو، جینے کا طریقہ سیکھ سکو، دیکھ سکو کہ وہ اگر انسان ہو کر اس قدر پیرے کامل ہو سکتا ہے، کمال درجے تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر تم اس کی پیروی کرتے ہوئے رب کے محبوب کیوں نہیں بن سکتے؟ لہٰذا ایک عملی نمونہ دیا، اسوۃ حسنۃ کہا گیا اسے قرآن کریم میں. اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کہا گیا کہ اس زندگی پر چلو، اس زندگی کی پیروی کرو، ان سنتوں کی پیروی کرو اور میرے محبوب بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو آیت کے آخری حصے میں، آیت نمبر 10 میں تسلی دے رہا ہے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بالکل بھی دل گرفتہ نہ ہوں. آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن بالآخر مذاق اڑانے والے تو برباد ہو ہی گئے، کیونکہ وہ جس طرح اپنے نبیوں کی بے ادبی کرتے تھے اور کس طرح وہ اپنے نبیوں سے بے ادبی سے پیش آتے تھے تو پیس دیے گئے. آج ان کا حال بھی باقی نہیں ہے، آج کسی کا نام بھی باقی نہیں ہے، اور اگر کسی کا نام باقی ہے بھی تو محض اس وجہ سے کہ وہ عبرت کا نشان بنا رہے. کچھ قوموں کو جڑ سے مٹا دیا گیا، کچھ کے آثار اب باقی ہیں، تو پھر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کہا گیا کہ چلو دیکھو ذرا ان کا حال جو جھٹلانے والے تھے. لہٰذا اے حبیب آپ دل گرفتہ نہ ہوں، اگر یہ اپنے نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو دیکھ لیں کہ پہلے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، عنقریب ان کا بھی یہ حال ہوگا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. سورہ انعام کا پہلا رکوع مکمل کا مکمل اول تو اللہ کی وحدانیت پر مشتمل ہے، دوسرا زندگی کی حقیقت کہ اگر آپ سیکھ جائیں، سمجھ جائیں، عمل میں لے آئیں تمام معاملات کو، تو دیکھ لیں اللہ کتنا مہربان رحیم ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے. وہ زندگی کو ایسے جینے کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ جس طرح آپ اس کو پسند آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.